الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذی الحج کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا 12واں اور آخری مہینہ ہے. محرم کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے. اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ بھی قربانیوں اور شہادتوں سے بھرا ہوا ہے، اور اسلام کے کیلنڈر کا پہلا مہینہ بھی شہادتوں اور قربانیوں سے بھرا ہوا ہے. جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی بنیاد شہیدوں کے لہو پہ ہے، اور اس کی انتہا بھی شہیدوں کے لہو پہ. اور جس چیز کی بنیاد اور جس چیز کی اخیر شہیدوں کے لہو پہ ہوتی ہے، اللہ اس چیز کو، اس قوم کو کبھی مٹنے نہیں دیتا. اسلام زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا. اس کی وجہ یہی ہے کہ اسلام کے گلشن کو شہیدوں کے لہو سے آبیار کیا گیا، اور شہیدوں کا لہو
قوموں کی زندگی اور قوموں کی حیات ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں نے اسی پہ بات کرتے ہوئے عرض کیا تھا کہ ذی الحج کا مہینہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، اور یہی ذی الحج کا مہینہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی لہو سے لہو لہان ہیں، اور محرم کا مہینہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی لہو سے لہو لہو ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی بنیاد بھی قربانی مانگتی ہے اور اسلام کا اخیر بھی قربانی مانگتا ہے۔ اس لیے ہمارے دین میں قربانی کو ساری عبادتوں کی اساس اور بنیاد کہا گیا ہے۔ نماز بھی وقت کی قربانی مانگتی ہے، زکوٰۃ مال کی قربانی مانگتا ہے، روزہ جان کی، مال کی، وقت کی قربانی مانگتا ہے، حج وقت کی اور مال کی قربانی مانگتا ہے، اور قربانی انسان سے مال کی بھی مانگی جاتی ہے، جان کی بھی مانگی جاتی ہے اور وقت کی بھی مانگی جاتی ہے۔ جس قوم کے اندر وقت کی قربانی، مال کی قربانی، جان کی قربانی کا جذبہ ہو، وہ قومیں کبھی نہیں مٹتی، اللہ ان کے نام و نشان کو زندہ رکھتا ہے۔ آج کی بات کرتے ہیں درسگاہ رسالت سے وابستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر شاگرد آسمان کے ستاروں کی طرح اپنی اپنی روشنی رکھتا ہے، اور کسی بھی گلستان اور گلشن کے پھول کی طرح اپنی اپنی خوشبو رکھتا ہے۔ خوشبو خریدنے آپ دکان پہ جاتے ہیں تو کتنی خوشبوئیں آپ سونگھ کے دیکھتے ہیں۔ ہر ایک کی خوشبو اپنی ہوتی ہے۔ درسگاہ رسالت میں جب انسان آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہر شاگرد کی خوشبو اپنی ہے۔ رات کو انسان اندھیری رات میں جب آسمان کے ستاروں کی طرف دیکھتا ہے تو جہاں روشنی سے اس کا دل خوش ہوتا ہے، وہیں اسے کسی کی روشنی کم، کسی کی زیادہ نظر آتی ہے۔ درسگاہ رسالت کے تمام شاگرد جب ہم ان کی روشنی کو دیکھتے ہیں تو دل بھی خوش ہوتا ہے، وہیں ساتھ ساتھ کسی کی روشنی زیادہ، کسی کی کچھ کم، کسی کی کچھ کم، کسی کی بہت زیادہ، ہر ایک اپنی اپنی روشنی رکھتا ہے۔ میں آج اپنی اسی بات کو جاری رکھتے ہوئے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا، چونکہ ذی الحج کے آخر میں آپ کی شہادت ہوتی ہے، اور آپ کی شہادت کا ایک عظیم باب ہے جس سے ہم مسلمان ناواقف ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے، توجہ سے میری بات آپ سنیں گے انشاءاللہ سمجھ آئے گی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی 2 طرح کی انگوٹھی پہنی۔ سونے کی انگوٹھی حرام مرد پہ، لوہے کی، پیتل کی حرام مرد پہ،
चांदी की अंगूठी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जायज़ करार दिया, वो भी 6 माशे से ज़्यादा ना हो उसका वज़न। जो लोग 2-2, 4-4 पहनते हैं नहीं है, बस मिकदार उसकी इतनी है कि 6 माशे से ज़्यादा ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 तरह की अंगूठी पहनी। एक ऐसी अंगूठी भी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसके अंदर अकीक, जिसको यमनी कहा जाता है। अकीक 2 किस्म का पत्थर होता है, एक अकीक ईरानी कहते हैं, एक अकीक यमनी होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकीक यमनी की पत्थर वाली चांदी की अंगूठी पहनी। और एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी अंगूठी थी जिसमें नग नहीं था, पत्थर नहीं था, उसके ऊपर लिखा हुआ था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहीं खुतूत भेजे जाते, कहीं को याददाश्त लिखी जाती, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहर के तौर पर उस अंगूठी को इस्तेमाल फरमाते। मजमून लिखने के नीचे फिर आपकी तरफ से मोहर लगाई जाती। वो अंगूठी मोहर का काम भी देती थी। उसके ऊपर लिखा हुआ था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस अंगूठी की तारीख है, मेरा ये चूंकि मौजू नहीं, वरना मेरा आज का जुमा शायद इसी पे गुजर जाए। आगे चलते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी चांदी की अंगूठी पहनते थे। मेरी नज़र में कहीं नहीं आया कि शायद आपने कभी किसी पत्थर वाली अंगूठी भी पहनी हो, नगीने वाली पहनी हो। अलबत्ता इतना ज़रूर मिलता है कि आपने चांदी की ऐसी अंगूठी पहनी कि जिसके ऊपर लिखा हुआ था, कुरान की एक आयत है, अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, क्या नहीं है काफ़ी अल्लाह अपने बंदे को। प्योर उर्दू ज़बान में कहें कि क्या अल्लाह बंदे को काफ़ी नहीं। और कुरान के लफ्ज़ों का माना बनता है अलैहिस्सलाह, क्या नहीं है अल्लाह बेकाफ़िन अब्दा, काफ़ी अपने बंदे को। यह लफ्ज़ी तर्जुमा बनता है। क्या अल्लाह अपने बंदे को काफ़ी नहीं। जिंदगी रही तो कभी फिर मैं इस पर आऊँगा कि ये आयत क्यों लिखी हुई थी और इसका मतलब और माना क्या है कि बंदे को अल्लाह काफ़ी नहीं। बंदे को क्या याद दिलाता है। ये पूरी बंदे की लैन को बदलती है कुरान की ये आयत। लेकिन मैं उधर नहीं जाना चाहता। उलमा ने लिखा है कि सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी चांदी की अंगूठी पहनी और उस पर भी लिखा हुआ था, अगर आप तवज्जो देंगे तो आपको समझ आएगी कि क्या मौत से भी बड़ी तेरे लिए कोई नसीहत है। अरबी के अंदर उसके ऊपर लिखा हुआ था कि क्या मौत से भी बढ़कर तेरे लिए कोई नसीहत है। मौत से बड़ी कोई नसीहत नहीं। ये अलग बात है हम बेवकूफ़ हैं जो मौत से भी नसीहत नहीं लेते। नौजवानों से कहा जाए तो वो कहते हैं जी हम तो ड्रामे फिल्म इसलिए देखते हैं कि फिल्म में एक नसीहत होती है, एंड में जाकर ड्रामे में एक नसीहत होती है। ये ड्रामों से नसीहत लेता है, फिल्म से नसीहत लेता है, मौत से नसीहत नहीं लेता, जो सबसे बड़ी नसीहत है। और एक और बात आपको कहता चलूं, मौत से बड़ा सबक कोई नहीं है। एक तीसरी बात भी कहता चलूं कि मौत से बढ़कर यकीनी चीज कोई नहीं। हर चीज के बारे में शक हो सकता है, मौत के बारे में शक कोई नहीं। दुनिया में अल्लाह के बाद अगर किसी पर यकीन किया जा सकता है तो वो मौत पर किया जा सकता है कि मौत हक है।
اس سے نہ ہندو بھاگ سکتا ہے، نہ سکھ بھاگ سکتا ہے، نہ یہودی بھاگ سکتا ہے، نہ عیسائی بھاگ سکتا ہے، نہ بدھسٹ بھاگ سکتا ہے، نہ سنی بھاگ سکتا ہے، نہ وہابی بھاگ سکتا ہے، نہ شیعہ بھاگ سکتا ہے۔ موت سے بڑھ کر بھی تیرے لیے کوئی نصیحت ہے؟ اب اگر میں اسی پہ بات کرنا چاہوں تو میرا آج کا جمعہ نہیں بلکہ اس پر 2 جمعے اور گزر سکتے ہیں، میں ادھر نہیں جانا چاہتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی چاندی کی انگوٹھی پہنتے تھے، اور اس پر ایک دعا لکھی ہوئی تھی جو آج کا میرا موضوع ہے، جو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ عربی میں کہوں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، چونکہ پیچھے بھی میں نے عربی کا صرف ترجمہ کیا ہے، اب بھی ترجمہ کرتا ہوں۔ اے اللہ، میری زندگی بخت والی بنا، اچھے مقدر والی بنا، اور میری موت شہادت والی بنا۔ اللہم احیینی سعیدا و امتنی شہیدا۔ یہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی پر لکھا ہوا ہوتا تھا کہ اے اللہ، میری زندگی کو اچھا بنا دے، آمین کہتے، اور میری موت کو بھی اچھا بنا دے۔ اچھی زندگی بھی مقدر سے ملتی ہے اور اچھی موت بھی مقدر سے ملتی ہے۔ اچھی زندگی بھی وہی دیتا ہے، اچھی موت بھی وہی دیتا ہے، اس لیے انسان کو ہر وقت یہ انگوٹھی وہ دعا یاد دلاتی تھی کہ ہر وقت پھر زبان پر دعا رہتی تھی کہ اللہ میری زندگی کو بھی مقدر والا، بخت والا بنا دے، اور مجھے شہادت کی موت دے دے، آمین کہتا۔ اب اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ میری زندگی اچھی کر دے اور میری موت اچھی کر دے۔ آپ بھی دعا مانگا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو بھی قرآن ذکر کرتا ہے، جو آپ نے میدان عرفات میں مانگی۔ دوسرے سپارے میں آتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ میری زندگی کو بھی اچھا بنا دے، وفی الآخرۃ حسنہ، میری آخرت کو بھی اچھا بنا دے، اور تیسری دعا ہے وقنا عذاب النار، مجھے جہنم سے بچا دے، آمین کہتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دعا بہترین ہے، کسی دعا کے بارے میں کہہ نہیں سکتا کہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اتنی جامع ہے کہ تینوں چیزیں اس ایک دعا کے اندر آ جاتی، زندگی بھی، موت بھی، اور موت کے بعد کا اگلا جہان۔ یہ جہان ہے، ایک دن آئے گا قبروں سے بھی اٹھ کر ہم آگے جائیں گے، تو یہ ایسی جامع دعا ہے جو سارے جہانوں کو اپنے اندر لے لیتی، آمین کہتا۔ اللہم احیینی سعیدا و امتنی شہیدا، اللہ میری زندگی کو بھی مقدر والا بنا دے، اچھی بنا دے، اور میری موت بھی شہادت والی موت ہو، اور یقیناً شہادت والی موت سب موتوں سے اچھی ہوتی۔ یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی کے اندر لکھی ہوئی دعا تھی، اور جب بھی نظر پڑتی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دعا کو اپنی زبان پر لاتے اور اللہ سے مانگتے رہتے۔ منع نہیں اسلام کے اندر انگوٹھی پہننا، لیکن میں نے کہا چاندی کی، اور اس کی بھی اتنی مقدار۔ لیکن جو لوگ انگوٹھیوں پر یقین رکھ کر کہ یہ پتھر پہنوں گا تو میری زندگی بنے گی، یہ پہنوں گا تو مال ملے گا، یہ پہنوں گا تو شادی ہوگی، یہ پہنوں گا تو مر جاؤں گا، یہ پہنوں گا تو فائدہ ہوگا، یہ پہنوں گا تو نقصان ہوگا، یہ شرک ہے،
اللہ پاک نے پتھروں میں ایسی چیزیں نہیں رکھی، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتا۔ اگر پتھروں میں ہوتا تو پھر جو لوگ پہاڑوں پہ رہتے ہیں وہ کبھی مرتے بھی نہ، وہ کبھی بھوکے بھی نہ رہتے، اس لیے کہ ہر قسم کا پتھر ان پہاڑوں میں ہوتا ہے۔ اور پھر جو بیچنے والے ہیں وہ بیچارے درباروں پر اور سڑکوں پہ بیٹھ کر کبھی پتھر نہ بیچتے، وہ پتہ نہیں پتھر رکھ رکھ کے کتنے مالدار ہو گئے ہوتے اور کتنی لمبی ان کی زندگیاں ہو گئی ہوں۔ جو یہ یقین کر کے پتھر پہنتا ہے وہ شرک کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ملتی جلتی بات اور بھی کہہ دوں میں آپ کو، اخبارات میں، ٹی وی میں ایک عام چیز ہوتی ہے، آپ میں سے بھی کئی دیکھتے ہوں گے کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا، یہ بھی شرک ہوتا ہے۔ نجومی کو جا کر ہاتھ دکھانا کہ میرے ہاتھ دیکھو، یہ بھی شرک میں آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کے سامنے جا کر یوں کہا کہ میری قسمت کو دیکھو، 40 دن کی اس کی نمازیں برباد ہو گئی۔ وہ جب تک توبہ نہیں کرے گا، یہ شرک ہے، اس لیے کہ اللہ کے سوا آپ کے مستقبل کو کوئی نہیں جانتا۔ اب آتے ہیں اس طرف جو میں بات شروع کرنا چاہ رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے کہ اللہم احینی سیدن و امتنی شہیدا، کہ اللہ میری زندگی کو بھی اچھا بنا دے اور میری موت کو بھی اچھا بنا دے۔ زندگی اچھی کیسے بنتی ہے؟ پہلے باب کو ہی لیتے ہیں، دوسرا باب ابھی رہنے دیتے ہیں کہ اللہ میری موت کو اچھا بنا دے، میری زندگی کو اچھا بنا دے۔ زندگی اچھی کیسے بنتی ہے؟ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ زندگی اچھی کیسے بنتی؟ شیشے کے آگے کھڑے ہو جانے سے، کنگھی کرنے سے، پاؤڈر کریم لگانے سے زندگی اچھی نہیں بنتی ہے۔ $1000 کی پرفیوم اپنے اوپر چھڑکنے سے زندگی اچھی نہیں بنتی۔ سوئٹزرلینڈ یا فرانس کی کمپنیوں کے بنے ہوئے کپڑے پہننے سے، شرٹیں پہنے، پینٹیں پہن لیں آپ، ان سے بھی زندگی اچھی نہیں بنتی۔ زندگی کیسے اچھی بنتی؟ آئیے اسی طرف چلتے ہیں جو سیدنا عثمان غنی کی دعا ہے، اور یہ دعا ایسی جامع ہے کہ ہمیں ایک راہ دیتی ہے۔ توجہ اگر آپ رکھیں گے تو میری بات آپ اچھی طرح سمجھیں گے۔ سب سے پہلے دنیاوی لحاظ سے کسی اچھے گھر میں پیدا ہو جانا زندگی کو اچھا بنا۔ میں علم کے لحاظ سے کسی عالم کے گھر میں پیدا ہو جاؤں اور پیسے کے لحاظ سے کسی سرمایہ دار کے گھر میں پیدا ہو جاؤں، اللہ مجھے غریب کے گھر میں پیدا نہ کرے، اس لیے کہ پیسے والے کے گھر میں پیدا ہونے سے انسان کی زندگی بنتی ہے۔ یہ ہمارا کہنا ہے، آپ کا اور میرا، ٹھیک ہے، دنیاوی لحاظ سے بھی۔ اور اگر اللہ پاک کسی کو آل رسول کے خاندان میں پیدا کر دیتا ہے وہ اور اچھا ہے، خاندان اچھا ہو کسی کا، یہ خوش قسمتی سمجھی جاتی ہے، اچھے خاندان میں پیدا ہو۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا دربار خداوندی میں ایسی قبول ہوتی ہے کہ دنیا میں جس خاندان میں اللہ نے حضرت عثمان غنی کو پیدا کیا، آپ کا دادا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا چوتھا، آپ کا چوتھا دادا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا دادا ایک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کا کیا نام تھا؟ زور سے بولو، او بھائی کوئی شک ہے؟ زور سے بولو، یہ تو ہر مسلمان پر جاننا فرض ہے۔ آپ کے ابا کا کیا نام؟ دادا عبد المطلب، پردادا ہاشم، پردادا اور ہاشم کے ابا عبد مناف، ہاشم کے ابا، یہ چوتھا دادا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی حضرت عثمان غنی کا چوتھا دادا۔ چوتھے دادے میں جا کر دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔ یہ قسمت ہے کہ نبی کے خاندان کے ساتھ کسی کا خاندان مل جائے۔ آپ اور میں کہتے ہیں کہ سید کی سین کو سلام ہوتا ہے، اگر کوئی بندہ
आले रसूल हो सही मानों में सैयद हो, उसके देखने से भी इंसान का ईमान बढ़ता। ये हमारा ईमान है, हम जानते हैं। नकली ना हो, असली सैयद हो, हमारे लिए सर का ताज होता है, इसलिए कि वो आले रसूल। बदमाश है, जानी है, शराबी है, फिर उससे वो जुलाहा अच्छा है कि जो अल्लाह से डरता है। फिर उससे वो लोहार और दिरखान अच्छा है जो अल्लाह से डरता है। फिर वो कास्बी उससे अच्छा है जो अल्लाह से डरता है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दूसरी रिश्तेदारी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि हजरत उस्मान गनी की नानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सकी फूफी, ये माँ के रिश्ते से, बाप के रिश्ते से चौथा दादा दोनों का एक है। माँ के रिश्ते से उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ज़ोर से बोलो, सकी फूफी, हजरत उम्मे हुकैम बीबी बैज़ा इनका नाम है, ये हुजूर की फूफी थी। और अजीब इत्तेफाक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा हजरत अब्दुल्ला के साथ ये जुड़वां पैदा हुए, जुड़वां पैदा हुए। ये हजरत उस्मान गनी की नानी है। हजरत उस्मान गनी की अम्मा का नाम है उर्वा, और ये उर्वा बीबी बैज़ा की बेटी हैं, और बीबी बैज़ा जनाब अब्दुल्ला के साथ जुड़वां पैदा हुई। अब्दुल मुत्तलिब की बेटी हैं, अब्दुल्ला की बहन हैं, जुड़वां पैदा होने वाली, और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सकी फूफी। सकी ये दूसरा रिश्ता है। खानदान अगर किसी को अच्छा मिल जाए तो कहा जाता है कि इसकी ज़िंदगी अच्छी है, ये बड़ा किस्मत और मुकद्दर वाला आदमी है। तवज्जो है मेरी तरफ, आप मुझे देखें, आते रहेंगे नमाजी। मेरी आदत है हमेशा, मैं हर बात को आपके अंदर उतारना चाहता होता हूँ हर जुमे को। ये अलग बात है कि आप बाहर निकल के मेरी हर बात को भूल जाते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है आगे अल्लाह कबूल कर ले कि मैं आपके अंदर अपनी बात को उतार दूँ, इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बात कभी भी कुरान और सुन्नत से बाहर नहीं की। मेरा ईमान है, अकीदा है कि मैं आपके अंदर बात को उतारूँगा, मेरी बात को समझें। ये खुशकिस्मती समझी जाती है कि किसी की पैदाइश अच्छे घर में हो जाए, और मेरा ख्याल है इस ज़मीन पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से अच्छा ख़ानदान कोई नहीं। सच कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने ज़मानों पे नज़र डाली, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने ज़माने आने थे, अल्लाह को सबसे अच्छा मेरा ज़माना लगा। अल्लाह ने उस ज़माने में मुझे पैदा किया। अल्लाह ने ख़ानदानों पे नज़र डाली, आदम से लेकर क़यामत तक, अल्लाह को सबसे अच्छा मेरा कुरैश ख़ानदान लगा, और फिर अल्लाह ने उस ख़ानदान के अंदर मुझे पैदा फरमाया। फिर फरमाया अल्लाह ने शहरों पे नज़र डाली तो अल्लाह को सबसे अच्छा मक्का लगा, जिसके अंदर अल्लाह ने मुझे पैदा फरमाया। दुनिया के हर यार पे अल्लाह ने नज़र डाली तो अल्लाह को सबसे ज़्यादा फिर मेरे यार पसंद आए, जो मुझे यार बना के दे दिए। फिर मेरे यारों पे भी नज़र डाली तो अल्लाह को सबसे ज़्यादा अबू बकर का दिल नज़र आया, जो अल्लाह ने मेरा सबसे बड़ा यार बना दिया। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। खैरुल कुरून करनी, सबसे अच्छा मेरा ज़माना, सबसे अच्छा मेरा ज़माना। किसी ने कहा कि 48,000 ज़माने हुए, किसी ने कहा 18,000 ज़माने हैं, किसी ने लिखा कि ज़मानों की कोई हिसाब और तकसीम नहीं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर ज़माने से मेरा ज़माना अच्छा। कहो सुभान अल्लाह। आपके भी यार थे, पुराने सहाबा, पुराने अंबिया के भी यार थे। हुजूर फरमाते हैं
میرے یاروں سے اچھا اللہ نے کسی کو یار نہیں دیا۔ اور پھر فرمایا کہ میری بیویوں سے بھی اچھی اللہ پاک نے اس زمین پر کسی کو بیوی نہیں دی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اتنی قسمت والا یہ بندہ ہے کہ جس کو اللہ ایسا خاندان دے رہا ہے۔ میں درمیان کی باتوں کو چھوڑتے چلا جاتا ہوں۔ جوانی کے بعد ماں باپ کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو کسی اچھے گھر بیاہ دوں، اور کسی کی اچھے گھر میں شادی ہو جاتی ہے تو ہر آدمی کی زبان پر ہوتا ہے کہ یار یہ بڑی قسمت والا ہے، کسی اچھے گھر میں اس کی شادی ہو گئی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شادی کی عمر آتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت رقیہ کے ساتھ عثمان غنی کا نکاح کرتے ہیں۔ بس اتنی بات آپ کے لیے کہنی کافی ہے کہ وہ کتنا قسمت والا بندہ ہوگا جس بندے کے گھر میں نبی کی بیٹی آئی ہو۔ پھر اگلی بات، میں بھی بیٹی والا ہوں، آپ میں سے بھی کتنے ساتھی بیٹیوں والے بیٹھے ہیں۔ اللہ ہر ایک کی بیٹی کو، اس کی عزت کو بھی محفوظ رکھے، اللہ اس کو اچھا گھر دے، اچھا داماد دے، اللہ اس کے گھر کو آباد رکھے، ہمیشہ دعا مانگا کرو۔ لیکن ایک بات کہہ کے میں آگے چلتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث ہے بیٹیوں والوں کے لیے بڑی عجیب، فرمایا کہ جس باپ کو بیٹی کی طرف سے بیٹی کے سسرال والوں نے یا بیٹی کے گھر والے نے دکھ دیا اور بیٹی کا باپ صبر کر گیا تو اس دکھ کے بدلے میں اللہ اس کو جنت ضرور دے دے گا، میں گارنٹی دیتا ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عجیب حدیث ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیٹیوں کو دکھ ہوتا ہے، سسرال والے دکھ دیتے ہیں، کبھی کبھی خاوند بھی دکھ دیتا ہے، لیکن اگر بیٹی کے باپ اس پہ صبر کر گیا، آزمایا گیا، اس کی بیٹی کو دکھ دے کے اس کو آزمائش میں ڈالا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس باپ پر اللہ جنت کو واجب کر دیتا ہے جو بیٹی کی وجہ سے صبر کر جاتا ہے۔ یعنی وہ باپ جو اپنی بیٹی کے گھر کو آباد رکھنے کی کوشش کرتا ہے، صبر کرتا ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، کوشش کرتا ہے میری بیٹی کا گھر آباد رہے۔ لیکن اللہ نہ کرے اگر کسی کی بیٹی کا گھر آباد نہیں ہوتا اور وہ بیٹی موت کے منہ میں چلی جاتی ہے تو باپ جنازے پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے شکر ہے یہ مر گئی، پتہ نہیں اس بیچاری کو آگے کتنے دکھ دیکھنے تھے، اچھا ہوا ابھی چلی گئی، اس کے سسرال والوں نے، اس کے گھر والوں نے اس کو اتنے دکھ دیے، شاید میرے سے برداشت نہ ہوتے۔ یہاں بھی عثمان غنی وہ قسمت والا ہے کہ حضرت رقیہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرتے ہیں حضرت عثمان غنی کا، اور حضرت عثمان غنی کی یہ بیوی حضرت رقیہ فوت ہو جاتی ہیں، اور فوت بھی کب ہوتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں جنگ بدر کے لیے نکلتے ہیں، 17 رمضان المبارک کو جنگ بدر ہوتی ہے، اور جنگ بدر میں اللہ پاک مسلمانوں کو فتح دیتا ہے۔ 18 رمضان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح یاب ہو کر بدر سے مدینے کا سفر کرتے ہیں۔ 19 رمضان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر میں ہوتی ہے۔ 20 رمضان المبارک کو آپ فجر کے بعد مدینہ منورہ میں فتح کے جھنڈے لہراتے ہوئے داخل ہوتے ہیں، اور داخل ہونے سے پہلے آپ کا دستور تھا، توجہ سے میری بات سمجھیے گا، کہ آپ پہلے فتح کی خوشخبری بھیجتے تھے مدینے والوں کے پاس، تاکہ مدینے والے میرے آنے سے ہی پہلے فتح کی خوشخبری منائیں، اور ہمارا مدینے میں داخل ہوتے وقت استقبال ہو کہ یہ مسلمان مجاہدین فتح حاصل کر کے مدینے آ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ معلوم ہو تو بتائے چلتا ہوں، یہ وہ زید ہے کہ قرآن میں 1,40,000 صحابہ ہیں میرے پاک نبی کے،
کسی کا نام قرآن میں نہیں ہے، صرف ایک زید کا نام قرآن میں ہے، اور یہ وہ زید ہے جو حضرت زید ابن حارثہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مدینے میں بھیجتے ہیں کہ جاؤ مدینے والوں کو بتا دو کہ اللہ کا پاک نبی بدر سے جیت کے آ رہا ہے۔ اور یہی وہ زید ہے کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا کہہ رکھا تھا، منہ بولا بیٹا کہہ۔ فلما قضا زید منہا 22ویں سپارے کا دوسرا رکوع ہے۔ اللہ پاک حضرت زید کے اس قصے کو بیان کرتے ہوئے زید کا نام لے کے بیان کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق کا بھی نام قرآن میں نہیں ہے، عمر فاروق کا نام بھی قرآن میں نہیں ہے، عثمان غنی کا نام بھی قرآن میں نہیں ہے، علی المرتضیٰ کا نام بھی قرآن میں نہیں ہے، خالد بن ولید کا نام بھی قرآن میں نہیں ہے، بلال حبشی کا نام بھی قرآن میں نہیں ہے، طلحہ، سعد و سعید و زبیر کا نام بھی قرآن میں نہیں ہے، عبد الرحمن بن عوف کا نام بھی قرآن میں نہیں ہے، حمزہ کا نام بھی قرآن میں نہیں ہے۔ ایک ہی نام ہے تو حضرت زید کا ہے، اور یہ غلام ہے اور غلام کا بیٹا ہے جنہیں حضرت زید ابن حارثہ کہا جاتا ہے۔ زور سے کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسی زید کا بیٹا ہے جسے حضرت اسامہ کہا جاتا ہے، زور سے کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت اسامہ حضور کی گود میں پلے ہیں، حضور کی گود میں کھیلے ہیں، حضور کے کپڑوں پر پیشاب بھی کیا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید نے، حضرت اسامہ بن زید وہ صحابی بچہ تھا کہ کسی بڑے صحابی نے کوئی اللہ کے نبی سے سفارش کرانی ہوتی تو حضرت اسامہ کو کہا جاتا تھا کہ اسامہ جاؤ نبی کے پاس ہماری سفارش کر دو، ہمارا یہ کام ہو جائے۔ زور سے کہہ دو رضی اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے لیے جا رہے تھے تو آپ کی یہ بیٹی حضرت رقیہ بیمار تھی۔ آپ نے حضرت عثمان غنی کو بدر میں ساتھ نہیں لیا، کہا کہ آپ اپنی بیوی کی تیمارداری کرو، علاج کرو، خدمت کرو، میرے لیے تو ایسا ہے کہ تو جنگ بدر میں میرے ساتھ شریک ہے۔ اور جب بدر کا مال غنیمت تقسیم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کی طرح حضرت عثمان غنی کا حصہ بھی نکالا کہ یہ جہاد میں شریک تھا، میرے حکم پر مدینے میں رہا، میرے حکم پر۔ آپ نے فرمایا بیوی کی خدمت کرو۔ ایک بات کہہ دیتا ہوں، اچھی لگے تو سبحان اللہ کہہ دینا، نہ اچھی لگے تو آپ کی مرضی ہے۔ جہاد بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اگر بیوی بیمار ہو، گھر میں تمہاری ضرورت ہو تو پھر حکم ہوتا ہے پھر جہاد کو چھوڑ دو، گھر والوں کی خدمت میں لگے رہو۔ نہ مانو تمہاری مرضی ہے، مان لو تمہاری مرضی۔ نماز بہت بڑی عبادت ہے، نماز کو توڑنا منع ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں بوڑھی ماں ہو، بیمار ہے، خدمت کرنے والا کوئی نہیں، صوفی صاحب، مولوی صاحب، قاری صاحب، اگر اس کی دوائی کا ٹائم آ گیا تو نماز میں کھڑا ہو گیا، اس نے دوائی مانگی اور دینے والا گھر میں کوئی نہیں، اس نے پانی مانگا اور دینے والا گھر میں کوئی نہیں، اسے پیشاب پخانے کی حاجت ہو گئی اور کرانے والا کوئی نہیں، اس کو اٹھ کر بیٹھنے کی حاجت ہو گئی، اٹھا کے بٹھانے والا کوئی نہیں، اور اس نے تجھے پکارا، تو پھر میرے نبی کا حکم آتا ہے نماز کو توڑ دے، جاؤ اس کو پانی پلا، اس کو دوائی پلا۔ اگر تو نماز میں کھڑا رہا تو یہ نماز تیرے منہ پہ مار دی جائے گی، اس لیے کہ اللہ کے نبی کا حکم ہے نماز کو توڑ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں ساتھ نہیں لے گئے، حکم دیا کہ بیوی کی خدمت کرنی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ بیمار کی خدمت کرنا، اور پھر بیمار اگر بیوی ہے، ماں ہے، باپ ہے، بہن ہے، بھائی ہے، تو یہ اور بہت بڑی عبادت ہو جاتا ہے جو جہاد سے بھی بڑی۔ توجہ ہے۔ اور حضرت اسامہ بن زید بھی بچے تھے 5-6 سال کے، آپ نے فرمایا تم بھی گھر رہو اور اپنی بہن کی خیال رکھو کو بازار سے کچھ لینا ہے، عثمان غنی کے ساتھ تم بھی میرے گھر میں رہو اور اپنی بہن کی، میری بیٹی کی خدمت کرتے رہو۔ حضرت اسامہ بھی گھر رہے۔ اب حضرت زید بن حارثہ آتے ہیں مدینے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، توجہ میری طرف رکھیں، آپ رات کو مدینے نہیں آتے تھے، کہیں باہر سے واپس آتے، باہر پڑاؤ ڈالتے، جب فجر ہوتی نماز پڑھ کے پھر آپ مدینے میں داخل ہو کہ رات کو جا کر گھر والوں کو تکلیف نہیں دے۔ اب ان کو میں 2 بجے جا اٹھاؤں، میں 3 بجے جا کے اٹھاؤں،
سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں ہوتا تھا کہ میں آرام کرنے والوں کو جا کر اٹھوں۔ یہ آپ کے اور میرے لیے ایک سبق ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس میں کیا سبق ہے آپ خود سمجھ جائیں گے، عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے غلام تھے، مکے میں بک رہے تھے، حضرت خدیجہ نے خریدے اور حضرت خدیجہ نے خرید کر حضور کو دے دیا، یا رسول اللہ اس سے خدمت لو آپ۔ باپ دادا کو پتہ چلا ایک عرصے کے بعد کہ ہمارا بچہ مکے میں ہے کسی کے پاس، تو باپ دادا لینے آئے حضرت زید بن حارثہ کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ان کے چاچا نے اور باپ نے کہا کہ یہ ہمارا بچہ ہے، اتنے سالوں سے گم ہے، ہمیں پتہ نہیں، اب پتہ چلا ہے کہ وہ آپ کے پاس ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں واپس کر دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف سے کوئی انکار نہیں، جاؤ اس سے پوچھ لو، جانا چاہتا ہے تو لے جاؤ۔ ابا چاچا حضرت زید کے پاس کہتے ہیں جا کر کہ زید چلو تمہیں اپنے گھر لے جائیں، تو حضرت زید کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کے بعد نہ کو باپ ہے نہ کو گھر ہے، ارے ان کو چھوڑ کے کیسے جاؤں۔ ہم مدینہ پاک میں تھے ایک بار، توجہ سے میری بات سمجھیے گا، یمنی ایک بچہ تھا، اتفاقاً اس کا نام عثمان تھا۔ اس زمانے میں قہوہ خانے تھے، مسجد نبی اتنی بڑی نہیں تھی، چھوٹے چھوٹے قہوہ خانے ہوتے تھے۔ تو مجھے یاد ہے کہ ایک دن میں قہوہ پی رہا تھا تو وہ بچہ ہوٹل پہ تھا، قہوہ لے کے آیا، عربی بڑی پیاری بولتا تھا، اللہ جانے زندہ ہے مر گیا ہے، اس کے بعد نہیں ملاقات ہوئی۔ تو جب اس نے میرے سامنے چائے رکھی تو اس نے ایک بڑا عجیب جملہ بولا، یا حاجی شائب الحلیب صلی علی النبی الحبیب، زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، شائب الحلیب صلی علی النبی الحبیب۔ اے حاجی دودھ والی چائے حاضر ہے، نبی پر درود بھی پڑھ اور چائے پیتا رہے، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی عجیب بات ہے یہ، آپ کے پاس ترازو نہیں جس ترازو میں آپ اس بات کو تولیں، میرے پاس ترازو ہے قرآن و سنت کا، میں نے تولا، اتنی وزنی بات نکلی کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور وہ مجھے کہہ رہا ہے حاجی اشرب شائب الحلیب صلی علی النبی الحبیب، چائے پیتا جا، نبی پہ درود پڑھتا جا، کہہ دو سبحان اللہ، او گنگو زور سے کہہ دو۔ اب اس نے جب اتنا کہا تو میرے دل میں بھی ایک وجد آیا، اس کو بٹھا لیا، باتیں کرتا رہا، پھر میں شام کو پھر گیا، دوسرے دن پھر گیا، صرف یہی بات سننے کے لیے کہ یہ بچہ کیا بات کرتا ہے۔ جس طرح آپ میں سے نوجوان گانا سننے کے لیے جاتے ہیں، ہم ایسی باتیں سننے کے لیے جاتے ہیں۔ تو دوسرے تیسرے دن میں نے اس سے کہا یہاں کتنا کما لیتے ہو، کتنا ملتا ہے؟ تو کہتا ہے ایک دن کا 1 ریال ملتا ہے۔ اس زمانے میں 3 روپے کا ریال تھا، یہ 1980 کی میں بات کر رہا ہوں، 3 روپے کا 1 ریال تھا۔ تو میں نے اس سے کہا ایسا کرو تم میرے ساتھ پاکستان چلو۔ یہ میرا عدنان اس وقت چھوٹا سا تھا، یہ پیدا ہوا تھا 6 مہینے 8 مہینے کا۔ تو میں نے اس سے کہا میرا بیٹا ایک عدنان ہے، تیرا نام عثمان ہے، چلو دونوں کا نام بھی ملتا جلتا ہے، بیٹا بنا کے رکھوں گا، میرے ساتھ چل پاکستان میں، اور یہ تو 3 روپے ایک دن کے لیتا ہے، 1 ریال ملتا ہے، میں تجھے 100 روپے ایک دن کا دوں، اور دودھ بھی میری اپنی گائیں ہیں، میری اپنی بھینسیں ہیں، بکریاں ہیں، دودھ بھی بہت ہے، زمینیں ہیں، باغات ہیں، ہر چیز ہے، ہر چیز تجھے ملے گی، اور میری بیوی بھی تجھے ماں کی طرح رکھے گی، میرے ساتھ چلو۔ وہ 1-2 دن تو سنتا رہا، سننے کے بعد مجھے ایک دن کہتا ہے 4-5 دن کے بعد دودھ بھی ملے گا، میں نے کہا ملے گا، ماں بھی ملے گی، میں نے کہا ماں بھی ملے گی۔ میں نے کہا یہاں گرمی میں مرتے ہو، ہمارے یہاں اس زمانے میں لوڈ شیڈنگ ہی نہیں تھی، بجلی تھی بھائی، سب کچھ ملے گا۔ بڑے پیار سے روضہ پاک کی طرف دیکھ کر مجھے کہتا ہے یہ بھی وہاں ملے گا، یہ بھی وہاں ملے گا۔
میں نے کہا یہ وہاں نہیں ہے، اسی کے لیے تو ہم یہاں آتے ہیں۔ کہتا پھر میں وہیں نہیں جاتا، میں یہیں رہوں گا، یہیں مروں گا، میں اس کو دیکھتا رہتا ہوں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ نہیں میری بات سمجھ آئی؟ یہ بھی بچہ ہے، اور حضرت زید بھی اپنے اماں ابا کو کہتے ہیں، چاچے کو کہتے ہیں نبی کو چھوڑ کر جاؤں، ان کو چھوڑ کر جاؤں؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی کہ زید نے اپنے ابا اور چاچا کو یہ جواب دیا، تو حضور نے فرمایا آج کے بعد زید میرا بیٹا ہے۔ آج کے بعد مکے کی گلی میں اس کو بلایا کرو زید ابن محمد، یہ محمد کا بیٹا ہے۔ زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ایک وقت آیا کہ اللہ کو قانون نازل کرنا پڑا۔ اسی رکوع میں 22ویں سپارے میں آئے تھے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اے میرا محبوب، تجھے نبی بنانے والا بھی میں، تجھے باپ بنانے والا بھی میں، میری مرضی جس کا باپ بناؤں، میری مرضی جس کا بیٹا بناؤں، میرے پوچھے بغیر، میری وحی کے بغیر، میرے آرڈر کے بغیر یہ کیسے ہو گیا؟ تو نے کہا زید میرا بیٹا، میں نے تو اپنی کتاب تقدیر میں لکھ دیا میرا محمد کسی مرد کا باپ نہیں ہو سکتا۔ تجھے بیٹے بھی دوں گا جو تیرے خون سے ہوں گے، لیکن 2 سال کی عمر کے بعد کسی کی عمر نہیں بڑھنے دوں گا۔ بیٹیاں دوں گا، بڑیاں ہوں گی، شادیاں ہوں گی، جن سے تیری نسل بھی چلاؤں گا، لیکن تیرے بیٹے نہیں ہونے دوں گا جن سے تیری نسل چلے۔ میں نے اللہ سے پوچھا اللہ میاں یہ کیوں ہو گیا؟ تو نے اپنے پاک نبی کو اولاد نرینہ نہیں دی، بیٹے نہیں دیے، نبی نے بیٹا بنایا بھی صحیح، تو نے روک دیا، آج کے بعد تیرا بیٹا کوئی نہیں۔ اللہ جواب دیتے ہیں ہانگ کانگ والا ختم نبوت کے منبر پر بیٹھ کر ان کو سمجھا، بادشاہ کا بیٹا بادشاہ ہوگا، عالم کا بیٹا عالم ہوگا، قاضی کا بیٹا قاضی ہوگا، جج کا بیٹا جج ہوگا، بزنس مین کا بیٹا بزنس مین ہوگا، لوہار کا بیٹا لوہار ہوگا، موچی کا بیٹا موچی ہوگا، فلانے کا بیٹا وہی ہوگا جو باپ کرتا ہے۔ تیرے بعد میں نے نبوت کا دروازہ جو بند کر دیا، کہیں ایسا نہ ہو تیرا کوئی بیٹا ہو جائے اور کل آنے والے لوگ تیرے بیٹے کو نبوت کی سیٹ پہ بٹھا کر کہیں جس طرح پرانے نبیوں کی اولاد نبی ہوتی رہی، محمد کی اولاد بھی نبی ہو گئی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ نانا میرا نبی، بے شک تو آخری نبی، لیکن پھر بھی دنیا والے نہیں چھوڑتے، وزیر اعظم کے بیٹے کو وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، صدر کے بیٹے کو صدر کی کرسی پر بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، وزیر اپنے بیٹے کو اپنی کرسی پہ بٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور میں یہ چاہتا ہوں اللہ کے رسول اللہ تو صرف میرا رسول رہے، وخاتم النبیین، اور تو آخری نبی رہے، تیرے بعد کوئی رسول نہ ہو، تیرے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت زید بن حارثہ دوڑے ہوئے مدینے میں آتے ہیں، آ کے مدینے والوں کو خوشخبری دیتے ہیں، اور جب دینے کے لیے آتے ہیں تو جنت البقیع میں لوگوں کا مجمع دیکھا، آ کے پوچھتے ہیں کس کو دفن کر رہے ہو؟ مدینے والے کہتے ہیں پاک نبی کی بیٹی رقیہ کا انتقال ہو گیا، اسی کو قبر میں رکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کہاں ہیں؟
حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں وہ مدینے سے باہر ابھی آنے والے ہیں، قبا کی وادی میں پہنچے۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میری 8 سال کی عمر تھی، جوتی نہیں پہنی، بھاگا ہوا گیا، اپنے نبی کو دیکھوں، اپنے رسول کو دیکھوں۔ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا، میرے پیروں میں جوتی نہیں تھی، میرے پیروں میں پتھر چبھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے مجھے اٹھایا، اپنے گھوڑے پر مجھے ساتھ بٹھایا، گود سے لگا کر کہنے لگے اسامہ بتا تیری بہن کا کیا حال ہے؟ میں تجھے گھر چھوڑ کے آیا تھا، میری رقیہ بیمار ہے، خدمت کرنی ہے۔ حضرت اسامہ رو کے کہتے ہیں اللہ کے رسول صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، ابھی ہم اپنی بہن کو قبر میں دفن کر رہے تھے کہ میرا ابا آیا، میں نے آپ کی خبر سنی، دوڑا آیا ہوں آپ کو خبر بتانے کے لیے کہ حضرت رقیہ کو قبر میں اتار دیا گیا۔ میرے پاک نبی مدینے پہنچتے ہیں، ہانگ کانگ والوں میرے نبی کی سواری گھر نہیں جاتی، مسجد نبوی نہیں جاتی، میرے پاک نبی کی سواری سیدھی جنت البقیع آتی ہے۔ قبر پہ کھڑے ہیں میرے پاک نبی، ذرا سوچو اتنی لاڈلی پیاری بیٹی چلی جائے اور آخری وقت باپ کا دیدار نہ ہو، اور باپ بھی اللہ کا نبی جس کے دیدار پر اللہ پاک جہنم حرام کر دیں اور جنت کو واجب کر دیں، دیدار نہیں ہوتا، مٹی ڈال دی جاتی ہے۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں آقا اگر اجازت ہو تو مٹی اٹھا کر آپ کو دیدار کرا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری شریعت میں جائز نہیں، مٹی ڈالو۔ ساری مٹی برابر ہو گئی تو میرے پاک نبی نے قبر پر ہاتھ اٹھائے، کہو آمین۔ اے اللہ یہ میری بڑی لاڈلی پیاری بیٹی ہے، اس نے حبشے کی طرف بھی ہجرت کی، صرف 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ کی، اور جب اس کی اماں دنیا سے جا رہی تھی، میری بیٹی وہ ہے کہ جس نے نہ اپنی اماں کو مرتے دیکھا اور اس کی ماں نے اپنی بیٹی کو اپنی موت کے وقت نہیں دیکھا۔ اماں مکے میں مر رہی تھی جس کا نام ختیجۃ الکبریٰ ہے، میری بیٹی حبشے میں ہجرت کر کے گئی ہوئی تھی، آخری وقت ماں نے نہیں دیکھا، بیٹی نے ماں کو نہیں دیکھا، اور آج کیا وقت آیا، ماں تو پہلے چلی گئی، آج یہ جا رہی ہے، تمہیں اللہ کا نبی بھی اس کا چہرہ نہ دیکھ سکا، میرے آنے سے پہلے قبر میں چلی گئی۔ اللہ اب تیرے سے دعا کرتا ہوں میں اس سے راضی ہوں تو قبر میں اس سے راضی ہو جا۔ آمین کہہ دو، آمین کہہ دو۔ بیٹیوں والوں کیا دل پہ گزری ہو، لیکن جس نبی نے امت کو حوصلے اور صبر کا درس دیا ہو۔ اگلی بات، تھوڑے دن گزرے، عثمان غنی مسجد نبی میں پریشان بیٹھے، اللہ کے پاک نبی کی نظر پڑی، کہو سبحان اللہ۔ وہ نظر بھی کیا نظر، پتھر پہ پڑے تو پتھر کلمہ پڑھ لے۔ عثمان ادھر آؤ، پریشان کیوں ہو؟ عرض کی اللہ کے رسول ایک رشتہ تھا جو آپ کے ساتھ تھا، جب میں مدینے میں چلتا تھا لوگ مجھے کہتے تھے یہ نبی کا داماد جا رہا ہے، شاگرد بھی ہوں مرید بھی ہوں، آپ میرے پیر، میں مقتدی بھی ہوں، آپ میرے امام، لیکن یہ سارے رشتے ایک طرف جو نسبت کا رشتہ تھا، جب میں چلتا تھا لوگ کہتے تھے محمد مصطفیٰ کا داماد ہے، وہ تار ٹوٹ گئی، پریشان ہوں، اب رشتہ کہاں ہوگا؟ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عثمان اب اللہ پاک تجھے اس سے بھی اچھا رشتہ دے گا، کہاں ہوگا؟ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا میری بیٹی کلثوم ہے، وہ میں تیرے نکاح میں دیتا ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا 40 میری بیٹیاں ہوتی میں نمبر وار عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے میری 100 بیٹیاں ہوتی میں نمبر وار عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ ایک حدیث میں یوں آتا ہے میری 200 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں نمبر وار عثمان کو نکاح میں دے دیتا۔ مولا علی سے کسی نے پوچھا، زور سے کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حیران نہ ہونا، حضرت علی کو مولا کہہ دیا۔ آج اگر چھوٹے سے مولوی صاحب کو مولا نہ کہہ سکتے ہو تو پھر میرے اتنے بڑے امام علی کو اگر مولا کہہ دے تو بات کوئی نہیں۔ ہاں اگر مولا کا معنی خدا کر دیا، مولا کا معنی مشکل کشا کر دیا، مولا کا معنی حاجت روا کر دیا، مولا کا معنی ہر چیز کو جاننے والا کر دیا، ہر چیز کا والی وارث کر دیا تو شرک ہوگا۔ اگر مولا کا معنی وہ کر دیا جو ہم مولانا عالم دین کو کہتے ہیں میرے سردار، تو پھر اللہ کی قسم ہے ہانگ کانگ والو، حضرت علی سے بڑا نہ تیرا کوئی سردار نہ میرا کوئی سردار۔ معنی کی بات ہے، نیت کی بات ہے، کوئی کیا نیت کرتا ہے، کوئی کیا نیت کرتا ہے، نیت اچھی رکھ۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، کنز المال حدیث کی کتاب ہے، مولا علی دو باتیں ایسی بتاؤ جو عثمان غنی میں ہوں اور دنیا میں کسی کے اندر نہ ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا دو باتیں پوچھتے ہو تو سنو، ذی النورین وہ لقب ہے عثمان غنی کا جو آسمانوں میں بھی ہے اور آسمانوں میں ذی النورین، عثمان کے سوا کسی کو نہیں کہا جاتا، دو نوروں والا۔ علماء نے لکھا دو نوروں کا معنی کیا ہے؟ نبی کی دو بیٹیاں عثمان غنی کے نکاح میں آئیں، یا دو نوروں کا معنی یہ ہے کہ آپ نے اور آپ کی بیوی نے دو ہجرتیں کی اور ایک ایک ہجرت نور کا مقام رکھتی ہے۔ تبلیغ والے کہتے ہیں میاں دین نصرت سے آیا، ہجرت سے آیا، ہجرت اسلام کے اندر وہ مقام رکھتی ہے جو ابراہیم علیہ السلام سے چلی۔ ملک عراق سے نکلتے ہیں شام جاتے ہیں، شام سے نکلتے ہیں مصر جاتے ہیں، مصر سے ہجرت ہوتی ہے مکے آتے ہیں، یہ ہجرت ہے۔ یوسف علیہ السلام ہجرت کرتے ہیں، یعقوب علیہ السلام ہجرت کرتے ہیں، میرے پاک نبی مکے سے مدینے ہجرت کرتے ہیں۔ ہجرت اسلام کے اندر ایک مقام رکھتی ہے۔ اور حبشے کی ہجرت، تاریخ نہیں پڑھی آپ نے، مکے میں جب اسلام آیا نا شروع میں، تو مکے کے کافروں نے مسلمانوں کو مارنا شروع کیا، تو حضور نے کہا مکہ چھوڑ کے چلے جاؤ، تو صحابہ کرام نے حبشے کی طرف ہجرت کی۔ کہاں؟ یہ پہلی ہجرت میں عثمان غنی اور بیوی ساتھ تھی، حضور کی بیٹی حضرت رقیہ۔ پھر کچھ دنوں کے بعد سنا کہ مکے کے حالات ٹھیک ہو گئے، واپس آ گئے۔ پھر مکے والوں نے تنگ کیا تو اب دوسری ہجرت کی، مکے سے پھر حبشے کی طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث ملتی ہے حدیث کی کتابوں میں کہ میرے عثمان کی مثال لوط علیہ السلام کی طرح ہے کہ انہوں نے بھی بیوی کے ساتھ ہجرت کی، اللہ نے میرے عثمان کو بھی بیوی کے ساتھ ہجرت دے دی، نبی کے ساتھ تشبیہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے کرا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ ذی النورین ایک لقب، آسمانوں میں صرف انہیں کہا جاتا اور کسی کو نہیں کہا جاتا۔ اور فرمایا دوسرا اس کا مقدر یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس زمین پر کوئی ایسا بندہ عثمان کے سوا گزرا ہی نہیں کہ جس کے نکاح میں نبی کی دو بیٹیاں آئیں، یہ صرف اکیلا یہی ہے۔ کسی بھی نبی کی امت کے اندر اتنا قسمت والا بندہ نہیں گزرا جس کے نکاح میں دو بیٹیاں آئیں۔ اور ایک حدیث کے اندر تو یوں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ام کلثوم کی بات کی تو فرمایا عثمان، رقیہ سے میں نے تیرا نکاح کیا تھا، ام کلثوم سے تیرا نکاح آسمان پہ اللہ نے کر دیا، اللہ نے کر دیا۔ آگے چلیے، کہا جاتا ہے کہ اللہ کسی کو مال دے دے بڑا مقدر والا ہوتا۔ عثمان غنی کو اللہ نے اتنا مال دیا، علماء نے لکھا ہے کہ 300 آدمی حضرت عثمان غنی کے مال کے چوکیدار تھے اس زمانے میں۔ اس زمانے میں گھر میں سونے اور چاندی کے اتنے ڈھیر اینٹیں ہوتی تھی کہ کلہاڑیوں سے سونے کی اینٹوں کو توڑا جاتا تھا، ٹوکوں کے ساتھ توڑا جاتا تھا۔
پھر اگلی بات، اللہ کسی کو مال دے دے اور وہ کنجوس نہ ہو اور مال کو اللہ کی راہ میں لٹا دے تو لوگ کہتے ہیں یار بہت اچھا آدمی ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ عثمان جیسا اچھا آدمی اللہ کی راہ میں مال کو لٹانے والا قیامت تک کوئی نہیں آئے گا، قیامت تک نہیں آئے گا۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 1000 درہم نقد جب پیش کیے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان غنی نے، تو حضور منبر پر تشریف لائے۔ توجہ رکھیے گا، جھولی میں آپ نے اس طرح درہم اور دینار ڈالے، اس طرح آپ لے کے بیٹھے۔ میرے پاس چینج ہے جیب میں تو تھوڑی سی مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں۔ یہ مثلاً یہ $5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی ریالوں سے، اشرفیوں سے بھری ہوئی تھی، تو آپ حدیث میں آتا ہے یوں لے کے ایسے اچھال رہے تھے، توجہ ہے، آپ کھیل رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے اللہ اس نے مجھے راضی کیا تو اس سے راضی ہو جا، اللہ اس نے میرا دل خوش کیا تو اس کا دل خوش کر دے، اللہ اس نے میری بات رکھی تو اس کی باتوں کو رکھ دے۔ اور پھر حضور نے یوں فرمایا کہ عثمان تیرے پہ اللہ نے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کا ہر انسان جنت کا طلبگار ہے، تم بھی جنت کے طلبگار ہو، آمین کہہ دو، ساری دنیا طلبگار۔ یہ وہ بندہ ہے جو جنت کا خریدار ہے، اس نے تو خرید لی۔ آج کے بعد تو کوئی بھی کام کر، اللہ تجھ سے مواخذہ نہیں کرے گا، اللہ تجھے پکڑے گا نہیں، کوئی بھی کام کر اللہ تجھے پکڑے گا نہیں۔ پھر حضور نے یوں کیا، اللہ میں اس سے راضی تو اس سے راضی ہو جا، اللہ اس نے میرا دل رکھا تو اس کا دل رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نقدی ہو گئی عثمان، جہاد کے لیے تو گھوڑے چاہیے، بڑا لمبا سفر ہے، تبوک جانا ہے۔ عرض کی اللہ کے رسول 900 گھوڑے اکیلا دیتا ہوں۔ ارشاد فرمایا عثمان گھوڑے بھی بہت ہو گئے، اونٹ بھی چاہیے، اللہ کے رسول 1000 اونٹ دیتا ہوں۔ عرض کی ارشاد فرمایا اللہ کے رسول نے گھوڑے بھی ہو گئے، اونٹ بھی ہو گئی، نقدی بھی ہو گئی، میرے ساتھ جانے والا 30,000 بندہ ہے۔ آپ کے ساتھ غزوہ تبوک پر جو فوج گئی 30,000 کی تعداد تھی۔ کہا کہ ان 30,000 نے کھانا پینا بھی تو ہے، تلوار چاہیے، بندوق چاہیے، تسمے چاہیے، جوتے چاہیے، کپڑے چاہیے۔ عرض کی اللہ کے رسول 10,000 بندے کا جتنے دن آپ نے رہنا ہے، کھانا پینا ہر چیز میرے ذمے، تلوار بھی میرے ذمے، کپڑا بھی میرے ذمے، جوتا بھی میرے ذمے، تسمہ بھی میرے ذمے، پگڑی بھی میرے ذمے، زرے بھی میرے ذمے، 30,000 میں سے 10,000 بندہ میرے ذمے۔ توجہ ہے، مال دے تو اللہ کسی کو سخاوت دے دے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک تیرے جیسا سخی کوئی نہیں آئے گا۔ آج بھی امت میں کہیں سخاوت کی بات ہوتی ہے تو امت سب سے پہلے نظر عثمان غنی پہ لے جاتی ہے۔ عثمان غنی کون؟ وہ سخاوت کا بادشاہ کہ جس نے سخاوت کی انتہا کر دی کہ اللہ کے رسول بھی راضی ہو گئے، اللہ بھی راضی ہو گیا۔ اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ زندگی رہی تو اسی موضوع کو آئندہ جمعہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔